ایک چھوٹے سے گاؤں میں عائشہ اپنی دادی کے انتقال کے بعد ان کے پرانے گھر میں رہنے آئی۔ وہ گھر کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ گھر کی پرانے دیواروں پر وقت کی دھول جمی ہوئی تھی اور ہر کمرہ کسی نہ کسی یاد کو اپنے اندر سموئے ہوا تھا۔ ایک دن عائشہ گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ اسے اسٹور روم کے ایک کونے میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق ملا۔ صندوق پر موٹی دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے احتیاط سے صندوق کھولا تو اس میں پرانی تصویریں، کچھ سوکھے ہوئے گلاب اور ایک زرد پڑا ہوا خط موجود تھا۔ خط پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: اگر یہ خط تم تک پہنچے تو سمجھ لینا کہ محبت کبھی نہیں مرتی۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ خط سلمان نامی ایک نوجوان نے زینب کے نام لکھا تھا۔ خط میں سلمان نے لکھا تھا کہ وہ زینب سے بے حد محبت کرتا ہے اور جلد واپس آ کر اس سے شادی کرے گا، مگر خط کے آخر میں تاریخ تقریباً 30 سال پرانی درج تھی۔ عائشہ نے سوچا کہ آخر یہ خط زینب تک کیوں نہ پہنچ سکا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد اسے معلوم ہوا کہ سلمان شہر کام کے سلسلے میں گیا تھا، لیکن راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا یہ آخری خط کبھی زینب تک نہ پہنچ سکا۔ عائشہ نے ہمت نہ ہاری اور زینب کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی ہفتوں کی کوشش کے بعد اسے معلوم ہوا کہ زینب ایک دوسرے شہر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ جب عائشہ زینب سے ملی اور اسے وہ خط دیا تو زینب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خط پڑھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینب نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سلمان کا برسوں انتظار کیا تھا، لیکن مجھے لگا کہ وہ مجھے بھول گیا ہے۔ زینب نے عائشہ کو ایک پرانی تصویر دکھائی جس میں وہ اور سلمان ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ زینب نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف وقت کی گرد میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد زینب نے عائشہ کو بتایا، میں نے اپنی پوری زندگی سلمان کا انتظار کیا، ہر شام گھر کے دروازے پر کھڑی رہتی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید آج وہ واپس آ جائے، لیکن جب وہ نہیں آیا تو سب نے مجھے سمجھایا کہ میں اسے بھول جاؤں، مگر دل نے کبھی اس کی محبت کو بھلانے نہیں دیا۔ زینب کمرے کے ایک کونے میں گئی اور ایک پرانی الماری سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر عائشہ کے سامنے رکھ دیا۔ ڈبہ کھولنے پر اس میں سلمان کی دی ہوئی ایک انگوٹھی، چند تصویریں اور کچھ ادھورے خطوط موجود تھے۔ زینب مسکرا کر بولی، یہ وہ خطوط ہیں جو میں نے سلمان کے لیے لکھے تھے، لیکن کبھی اسے دے نہ سکی۔ عائشہ نے وہ خطوط پڑھے تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ کچھ محبتیں ادھوری ضرور رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اگلے دن زینب اور عائشہ دونوں گاؤں گئیں۔ وہ اس پرانے درخت کے پاس پہنچی جہاں سلمان اور زینب اکثر ملا کرتے تھے۔ زینب نے سلمان کا آخری خط درخت کے نیچے رکھ کر دعا کی اور آہستہ سے کہا، سلمان تم جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی ہو، جان لو کہ میں نے آج بھی تمہیں نہیں بھلایا۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی اور درخت کے پتے سرسرانے لگے، جیسے برسوں بعد دو بچھڑے ہوئے دلوں کو سکون مل گیا ہو۔ زینب کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور مسکراتے ہوئے عائشہ سے کہا، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دل کا ایک ادھورا باب مکمل ہو گیا ہو۔ میں نے ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ ایک بار سلمان کی کوئی نشانی مجھے مل جائے، اور آج میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی دوران زینب نے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اتاری اور عائشہ کو دیتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی سلمان نے مجھے دی تھی، اب میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے پاس رکھو، کیونکہ اگر تم نہ ہوتی تو شاید یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جاتی۔ عائشہ نے ادب سے انگوٹھی لینے سے انکار کیا، لیکن زینب نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی کچھ چیزیں صرف یادگار نہیں ہوتی بلکہ امید کی علامت بھی ہوتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب بھی تم اسے دیکھو تمہیں یاد رہے کہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چند ماہ بعد زینب کا انتقال ہو گیا، لیکن
جانے سے پہلے اس نے اپنی تمام یادیں، خطوط اور تصویریں عائشہ کے حوالے کر دی تھیں۔ عائشہ نے ان تمام خطوط کو ایک خوبصورت ڈائری میں جمع کیا اور ان کا نام رکھا، آخری خط، ایک ادھوری محبت کی مکمل کہانی۔ کچھ عرصے بعد عائشہ نے ان خطوط اور یادوں پر ایک کتاب لکھی۔ جب کتاب شائع ہوئی تو ہزاروں لوگوں نے اسے پڑھا اور بہت سے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کتاب کے پہلے صفحے پر عائشہ نے لکھا، کچھ محبتیں ساتھ رہ کر مکمل نہیں ہوتی بلکہ یادوں میں زندہ رہ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہیں، اور یوں سلمان اور زینب کی محبت جو کبھی ایک پرانے صندوق میں بند ہو کر رہ گئی تھی، ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو گئی۔